شہباز خان صاحب کا سوال ہے، تمام خلیجی ممالک میں جس جانور کا بھی گوشت فروخت ہوتا ہے اس پر حلال کا لیبل لگا ہوا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ایک عام شخص کے لیے یہ تحقیق کرنا نہایت مشکل کام ہے کہ وہ کس برانڈ کو استعمال میں لائے گا۔ نیز یہاں تازہ ذبح کے گوشت کا استعمال نہ ہونے کے برابر ہے۔ ایسے میں یہاں کے مقیم مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ سر دیکھیں، جو سعودیہ وغیرہ میں گوشت ملتا ہے وہ عام طور پہ امپورٹڈ ہوتا ہے، تو وہاں پر دو قسم کی یعنی عام طور پہ تحفظات پیدا ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہاں کے علماء جو ہیں وہ میکینیکل سلاٹر کی اجازت دیتے ہیں جی، اور ہمارے علماء اس کی اجازت نہیں دیتے، تو اس لحاظ سے بھی شبہ پیدا ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ باہر سے جب وہ منگاتے ہیں تو وہاں پر کتنا زیادہ اس کی نگرانی کا اہتمام ہے، تو اس حوالے سے بھی کیونکہ بعض سلاٹر ہاؤسز میں ہمارے علماء گئے تو وہاں پر اطمینان بخش حالات نہیں تھے، صحیح ہے، تو اس وجہ سے کچھ تحفظات تو بہرحال پیدا ہوتے ہیں۔ جی، تو لہٰذا اگر کسی پروڈکٹ کے اوپر حلال لکھا ہے، ساتھ میں ہینڈ سلاٹر بھی لکھا ہے، جی، تو اس کو تو بغیر کسی تحفظ کے ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ صحیح، لیکن اگر اس میں میکینیکل سلاٹر لکھا ہے واضح طور پہ تو پھر ہمیں اس سے بچنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اگر کچھ نہیں لکھا تو فی نفسی ہی اس کو ہم حرام نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس میں ہم اس کو اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں شعبۃ الشبہ کے درجے میں ہم جا رہے ہیں، یعنی اس میں ہم بہت زیادہ گہرائی میں جا کر غور نہیں کر رہے، تو اس صورت میں پھر ہم اس کو اصولی طور پہ جائز کہیں گے، خلاف اولا کہیں گے۔ جو لوگ اس سے بچ سکتے ہیں سہولت سے تو ان کو بچنا چاہیے، اور اگر کوئی کھا لے تو اس کو ملامت نہیں۔ صحیح، ایک بات باقی یہ کہ وہاں پر یہ امپورٹڈ کی بات ہے، جو وہاں کی وطنی مرغی ہوتی ہے وہ عام طور پہ اس میں شرائط کی پابندی کی جاتی ہے، وہ سب کچھ، اور وہ دستیاب بھی ہوتی ہے، وہ تھوڑی مہنگی ہوتی ہے۔ تو اگر کسی کو وہ اس کی سہولت ہو یا خود جانور لے کے ذبح کر کے وہ اپنا استعمال کر سکتے ہوں تو یہ تو پہلی ترجیح ہے، کیونکہ حلال حرام میں جیسے آپ نے شروع میں حدیث بھی سنائی تو اس میں احتیاط تو اچھی چیز ہے۔ لیکن اگر کوئی جیسے حج کے موقع پہ اتنے لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، اب وہ ان میں سے کچھ لوگوں کے پاس ذرائع نہیں ہیں اور وہ سبزی وبزی بھی نہیں کھا سکتے، وہ وہیں سے لے کر کھاتے ہیں، تو اس کی گنجائش ہے، اس کو بالکل حرام نہیں کہہ سکتے۔ نہیں کہہ سکتے۔ بہت شکریہ سر۔ ابھی ہم یعنی حلال فوڈ کے حوالے سے سوالات تو آتے رہتے ہیں، تو کئی بار یہ سوال آیا ہے چکن کے یا گوشت کے متعلق جیسے بھی، تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ گوشت کے اندر اصل اصولی اعتبار سے، فقہی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے اصل حرمت ہے جب تک اس کی حلت پہ کوئی دلیل نہ ہو۔ جی، تو ابھی آپ نے جو فرمایا کہ اگر اس پہ کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تو ہم پھر بھی اس کی اس طرح سے گنجائش ہم اس کی وجہ یہ ہے نا کہ اگر تو ہمیں یہ پتہ ہو کہ بھئی یہ میکینیکل سلاٹر ہے جی، یا وہاں پر نگرانی صحیح نہیں ہوتی، صحیح، یعنی ہمیں خود باضابطہ پتہ ہے، یہاں پر اصل میں دو واسطے آ رہے ہیں۔ وہاں کے اپنے علماء تو اس کو ایک تو حلال کہہ رہے ہیں جی، جو بھی چیز ہے، دوسرے یہ کہ وہ ملک جو ہے نا وہ بھی جب امپورٹ کرتا ہے تو اس کی حلال کی بڑی سخت شرائط ہیں، صحیح، ایسے نہیں ہے کہ اس نے ویسے ہی بس کہا کہ لا کے دے دو اور ہم کھا رہے ہیں، تو انہوں نے تو خوب احتیاط کی ہے، لیکن کیونکہ ان کے بعض فتاوی ہم سے ہٹ کر ہیں اور بعض دفعہ ہم نے جو نگرانی کے ادارے جا کے دیکھے تو وہاں پہ اطمینان ہمیں نہیں ہوا، لیکن ضروری نہیں کہ وہیں پر یہ سب کچھ ہو رہا ہو۔ تو یہ وہی میں نے کہا کہ شبہۃ الشبہ کے درجے میں بات جاری ہے، یعنی ایک تو شبہ ہوتا ہے براہ راست، اس پہ تو ہم احتیاط کرتے ہیں، ایک ہے شبہۃ الشبہ کہ اس کے بعد ایک اور ڈاؤٹ پیدا ہو رہا ہے، تو شریعت نے اتنی زیادہ گہرائی سے مطلب دیکھنے سے منع کیا ہے، ورنہ تو زندگی آپ کی بھی اجیرن ہو جائے گی، ہماری بھی اجیرن ہو جائے گی۔